میں ہوں ملک ظہیر بابر۔ پولیس گردی کا ایک اور واقعہ اور وہ ایک بار پھر پنجاب میں پیش آئے ہیں۔ فیصل آباد میں سمندری روڈ پر بدھ کی رات جب ایک کالے رنگ کی گاڑی جا رہی تھی تو اے ایس آئی شاہد منظور اور اس کے عملے نے اس کو رکنے کا اشارہ کیا۔ ڈرائیور نے گاڑی بھگا دی اور نہ رکی، جس کے بعد پولیس نے اس کا پیچھا کیا اور جب گاڑی رکی اور مسافر خوف کے مارے بھاگے تو پولیس نے اس پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں جو گاڑی کا ڈرائیور تھا وقاص گجر وہ ہلاک ہو گیا اور جو دیگر 3 مسافر تھے وہ زخمی ہو گئے۔ پولیس نے ابتدائی طور پر اس واقعے کو یوں قرار دیا کہ تمام مسافروں نے شراب پی رکھی تھی اور اسی لیے وہ نہیں رکے اور اسی لیے پولیس نے اس کا پیچھا کیا، مگر جو سی پی او فیصل آباد ہے سہیل احمد، انہوں نے ان تمام الزامات کی تردید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تمام جو مسافر تھے وہ نہتے تھے اور ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا اور یہ بھی کوئی ثبوت نہیں ملا کہ مسافروں نے شراب پی رکھی تھی۔ سی پی او سہیل احمد نے یہ بھی کہا ہے کہ 4 جو پولیس کے جو اہلکار تھے، جو اے ایس آئی شاہد منظور اور اس کی جو ٹیم ہے، اس کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے۔ ایف آئی آر درج بھی ہو گئی ہے، لاش کا جو ہے پوسٹ مارٹم کر کے لواحقین کے سپرد کر دی جائے گی اور اس معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے اور جب نہتے مسافر تھے اور انہوں نے مزاحمت نہیں کی تو پولیس نے فائرنگ کیوں کی۔ ناظرین، یہ ایک بڑا دلچسپ امر ہے اس تمام واقعے میں کہ جو ہمارا قومی میڈیا ہے اس پر یہ خبر نہیں آئی۔ یہ ایک بین الاقوامی میڈیا کی خبر ہے اور اس نے یہ خبر دی ہے۔ لگتا یوں ہے کہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں، ہمارا جو حکمران طبقہ ہے، وہ شاید اس خبر کو دبانے کے درپے ہیں، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ یہ خبر ظاہر اب تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ خبر ظاہر نہیں ہوئی۔ ناظرین، پولیس گردی کا یہ جو واقعہ ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جنوری میں ہی، اس ماہ جنوری میں ہی اسامہ ستی کو، جو اسلام آباد کے ایک طالب علم تھے اور جو اپنے والدین کی مدد کے لیے، اپنے والد کی ذمہ داریوں میں حصہ بانٹنے کے لیے پرائیویٹ طور پر گاڑی بھی ٹیکسی چلاتے تھے اور کالج میں پڑھتے بھی تھے، مگر ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں وفاقی حکومت متحرک ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسامہ ستی کے والد سے ملاقات بھی کی۔ جو پولیس اہلکار ہے وہ گرفتار بھی ہو گئے، ان کے خلاف پرچہ بھی درج ہو گیا اور یہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے۔ مگر یہ سوال ہے کہ ہماری جو پولیس ہے وہ کیوں قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے، وہ کیوں کمزور پر چڑھ دوڑتی ہے اور طاقتور کے آگے سرنگو ہو جاتی ہے۔ ہم بخوبی جانتے ہیں، پاکستان کا کوئی بھی ذمہ دار شہری، باخبر شہری جانتا ہے کہ تمام جو ایم این ایز ہیں، جو صوبائی اسمبلی کے اراکین ہیں، ان کے ڈیروں پر ہمارے جو ایس ایچ اوز ہیں وہ جا کر حاضری دیتے ہیں، یعنی کہ ان کے وہ تابع فرمان ہیں، ان کے تابع دار ہیں۔ اور یہ قومی میڈیا میں ایسی خبریں بھی آ چکی ہیں کہ جب ہمارے جو منتخب ممبران ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے حلقے میں جو ایس ایچ او لگے وہ ان کا اپنا آدمی ہو۔ یہ اپنے آدمی سے مراد ہر پاکستان کا جو ہماری سیاست پہ نظر رکھتا ہے شخص، وہ جانتا ہے کہ اپنا آدمی وہی کہلاتا ہے جو باس کی یا ممبر قومی و صوبائی اسمبلی کی ہر بات کو من و عن تسلیم کرے اور اس کے مخالفین کو کڑی سزا دے اور جو قانون ہے وہ کسی بھی با اثر شخص کے ہاتھ میں اعلی کار کا کردار ادا کرے۔ یہ معاملہ ناظرین پولیس گردی کا، پولیس کی جانب سے معصوم اور نہتے شہریوں کو قتل کرنے کے واقعات کا سلسلہ نہیں تھم رہا، اور کچھ عناصر ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ معاملہ منتخب حکومت کے دور میں حل ہو سکتا ہے، مگر جو ناقدین ہیں اس کے وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ بلند و بانگ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ جب تک پولیٹیکل ول نہیں ہوگی یہ معاملہ جو کا توں رہے گا اور اسی انداز میں معصوم و نہتے لوگ قتل ہوتے رہیں گے اور پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ گرفتار بھی اگرچہ ہوں گے، ان کے خلاف پرچے بھی درج ہوں گے، مگر سزا پر عمل درآمد کا معاملہ وہ شاید ایک خواب ہی رہے گا۔ دوسری طرف ناظرین یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بین الاقوامی
قومی سطح پر پاکستان کی جو پولیس ہے اس کو اس میں ریفارمز کرنے کے حوالے سے مختلف موقعوں پر امداد دی جاتی ہے، مگر وہ امداد پولیس تک نہیں پہنچتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شاید پولیس کی وہ اہمیت ہماری جو سوسائٹی ہے یا ہمارے جو بالخصوص ارباب اختیار ہے ان کی نظر میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس محکمے میں اصلاح احوال کا جو عمل ہے وہ تاحال ایک مشکل عمل ہے اور محض باتوں تک محدود ہے۔ پولیس آرڈر 2002 ایک بہتر اقدام تھا، مگر اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کی ضرورت تھی، اس پر چیک اینڈ بیلنس اختیار کرنے کی ضرورت تھی اور یہ کوشش کرنے کی ضرورت تھی کہ یہ معاملہ یہ بہتر انداز میں آگے بڑھے اور واقعی جو پولیس کے جو ہمارے تھانے ہیں، پولیس کے جو اہلکار ہیں، جو آفیسرز ہیں، وہ عوام کے حقیقی معنوں میں خدمت گار کا کردار ادا کرے اور عوام کی جان و مال کے تحفظ کا جو معاملہ ہے اس کو عملی شکل دیں۔ ناظرین، پولیس تشدد سے صلاح الدین جو ذہنی معذور تھا وہ آپ کے علم میں ہے کہ اس کی موت واقع ہوئی اور یہ معاملہ بھی میڈیا میں اٹھا۔ اس کے بعد نقیب اللہ محسود، ثانیہ ساہیوال، عامر مسیح کا واقعہ اور حال ہی میں جو اسلام آباد کے اسامہ ستی کا واقعہ، یہ معاملہ اٹھا۔ دوسری طرف جو ماڈل ٹاؤن کا ثانیہ ہے وہ ایک بڑا ثانیہ تھا، اس پر بھی بہت شور ہوا، بڑا احتجاج ہوا سوشل میڈیا میں، قومی میڈیا میں، مگر پھر وہ یہ معاملہ دب گیا۔ پولیس کے جو محکمے کے جو لوگ ہیں ان کے مزاج کو کس طرح سے ایسا بنایا جائے گا کہ وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ جب تک اس میں پولیٹیکل ول نہیں ہوگی، جب تک حکومت اور حزب اختلاف وہ اس پہ اکٹھی نہیں ہوں گی، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں اس حوالے سے بحث مباحثے کا سلسلہ نہیں ہوگا، ہمارا جو اہل دانش ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا، اس کی تجاویز کو ارباب اختیار سنجیدگی سے نہیں لیں گے، اس وقت تک یہ معاملہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ناظرین، یہ خوشائن بات ہے کہ جب کوئی معاملہ میڈیا پہ آتا ہے تو وہ معاملہ اس کو اٹھایا جاتا ہے، اس پر تبصرے و تجزیے آتے ہیں، ایک اوپینین بنتی ہے اور جو ذمہ داران ہیں وہ یقیناً دباؤ محسوس کرتے ہیں۔ یہ جو واقعہ سمندری روڈ پر واقعہ یہ سامنے آیا ہے، اس کی جو خبر ہے اگرچہ ابھی قومی میڈیا میں اس طرح سے نہیں آئی، مگر یہ معاملہ یقیناً سامنے آئے گا، سوشل میڈیا پر یہ معاملہ اٹھے گا اور اس حوالے سے باز پرس کی جائے گی۔ پولیس نے جو سی پی او ہیں ان کا جو کردار ہے اس ضمن میں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سی پی او فیصل آباد نے سہیل احمد نے فوری طور پر یہ بات اس قومی جو انٹرنیشنل میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پرچہ درج ہو گیا ہے اور جو ملازمین ہیں، جو اہلکار ہیں، ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے اور اس کو اون کیا ہے کہ واقعتاً یہ تمام جو لوگ تھے، جو ڈرائیور اور جو مسافر تھے، یہ کرمنل نہیں تھے، نہ انہوں نے شراب پی رکھی تھی، یہ بے گناہ تھے اور ان کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ معاملہ ناظرین اب آگے بڑھنا چاہیے، اس پر بحث مباحثے کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ پولیس ایک جدید پاکستان میں، ایک جمہوری پاکستان میں اس کا کردار ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پولیس کے جو بہتر افسران ہیں، جو بہتر اہلکار ہیں، جو بہتر لوگ ہیں، ان کو بھی آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جب تک ہمارا جو اہل سیاست ہے وہ یہ سمجھیں گے، یا جو ہمارے ذمہ دار ادارے ہیں جب وہ یہ سمجھیں گے کہ پولیس ایک ٹول ہے، اس کو مخالفین کے لیے استعمال کرنا ہے، اس میں بہتری کا عمل نہیں لانا، اس وقت تک بہتری کا جو امکان ہے وہ مخدوش رہے گا۔ یہ معاملہ اب جو اپوزیشن ہے اس کو بھی اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے ذکر کیا، جو یہ معاملہ آگے بڑھے گا، اس میں درپیش جو پیچیدگیاں ہیں وہ سامنے آئیں گی اور اس پہ قانون سازی کی ضرورت ہے، مزید قانون سازی پر چیک اینڈ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو ناظرین یہ یقیناً ایسا ہی ہے کہ اسی انداز میں پولیس گردی کے واقعات ہوتے رہیں گے، نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا رہے گا اور پولیس تحفظ کی بجائے ایک خوف کی علامت کے طور پر ہمارے ارد گرد موجود رہے گی، جس سے لوگ یقیناً خوف محسوس کریں گے اور وہ یہ بات تسلیم نہیں کریں گے کہ پولیس کا محکمہ ان کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے اور پولیس جو ہے ان کے تحفظ کے لیے جا بجا تعینات ہے اور تھانوں میں موجود ہے اور اس کا کردار منفی نہیں ہے بلکہ مثبت ہے۔ یہ تسلیم کرنے میں شاید لوگوں کو تاحال ابھی مزید وقت درکار ہوگا۔